بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ تمہارا پسندیدہ شاعر کون سا ہے؟ پروفیسر زمان نے چائے پیتے ہوئے پوچھا۔ علامہ اقبال، بلال نے چائے کا سپ لیتے ہوئے جواب دیا۔ عظمی افغان فروٹ کیک کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑے ہوئے تماشائی بنی ذہانت کا میچ دیکھ رہی تھی اور ڈاکٹر ہاجرہ نیازی ریفری کی ڈیوٹی نبھا رہی تھی۔ ڈاکٹر ہاجرہ نے فون کر کے بلال کو بلایا تھا۔ پچھلی رات انہوں نے پروفیسر زمان کو عظمی کی کہی ہوئی بات بتائی تھی۔ میں شادی تو صرف بلال سے کروں گی۔ پروفیسر صاحب تشویش میں مبتلا تھے کہ وہ لڑکا کون ہے، کیسا ہے، کہیں عظمی کی عزت سے نہ کھیلے، اس لیے بلال کو طلب کیا۔ میرے نزدیک تو مرزا غالب بڑے شاعر ہیں علامہ اقبال کے مقابلے میں۔ پروفیسر زمان جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، میں دو بڑے لوگوں میں مقابلے کا قائل نہیں ہوں۔ میرے نزدیک دونوں عظیم شاعر ہیں۔ میں نے صرف اپنی پسند بتائی تھی اور یہی آپ کا سوال بھی تھا۔ بلال نے پراعتماد لہجے کے ساتھ جواب دیا۔ عظمی کی آنکھوں میں تفاخر کی چمک تھی۔ میاں بیوی؟ پروفیسر صاحب نے ادھورا سوال پوچھا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کی ڈھال، بلال نے جواب دیا۔ تمہارے پاس پاکستان کے ایک شعبے کو ٹھیک کرنے کا اختیار ہو تو تم کیا کرو گے؟ پروفیسر زمان نے وہ سوال کیا جو عجیب تھا۔ میں ٹریفک کا نظام ٹھیک کر دوں گا، بلال نے جواب دیا۔ اس کا کیا فائدہ؟ پروفیسر زمان بولے۔ اس کے بہت سے فائدے ہوں گے سر۔ پہلا تو یہ وی آئی پی کلچر ختم ہوگا، دوسرا یہ لوگوں کے دلوں میں قانون کا احترام اور روب پیدا ہو جائے گا، تیسرا ہماری قوم میں نظم و ضبط پیدا ہوگا۔ وی آئی پی کلچر کیسے ختم ہوگا؟ میں سمجھا نہیں، ذرا ایکسپلین کرو۔ پروفیسر زمان پھر سے بولے، سر ہمارے ملک میں ایک ایم این اے 150 گاڑیوں میں ایم این اے کی نمبر پلیٹ لگوا دیتا ہے، اوپر سے ان گاڑیوں کے شیشے کالے، اندر کون ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ گاڑیاں نہ سگنل پر رکتی ہیں، نہ ون وے کا خیال کرتی ہیں، ٹریفک وارڈن انہیں روکنے سے ڈرتے ہیں، پولیس والوں کی جان جاتی ہے۔ سر اس ملک کا شہری روزانہ سڑک پر نکلتا ہے، سائیکل والے سے لے کر رینج روور والے تک، سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، غلطی کرنے پر ان کا چالان ہو۔ اچھا یہ بتاؤ تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ پروفیسر زمان نے پوچھا۔ میں سر امتی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا مطلب ہے بریلوی ہو، دیوبندی، وہابی یا پھر شیعہ؟ پروفیسر زمان نے سوال آسان کیا۔ سر میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، کسی فرقے کی کوئی کتاب نہیں پڑھتا، صرف قرآن مجید پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ۔ میرے پاس اردو کے 14 تراجم ہیں مختلف علماء کرام کے، کسی کی بات سمجھ نہ آئے تو دوسرے کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ سر سچ تو یہ ہے ہمارے ملک کو جتنا نقصان بیرونی طاقتوں نے پہنچایا ہے اتنا ہی نقصان تفرقے بازی اور فرقہ بندی سے ہوا ہے۔ ڈاکٹر ہاجرہ اور عظمی ان کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ آخری سوال، عظمی سے تمہارا کس قسم کا تعلق ہے؟ پروفیسر زمان دو ٹوک انداز سے بولے، ایک اچھے دوست کا۔ بلال نے دھیمی آواز کے ساتھ جواب دیا۔ کیا لڑکا اور لڑکی صرف دوست ہو سکتے ہیں؟ پروفیسر زمان نے مشکل سوال پوچھا۔ سر بہت مشکل ہے مگر ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ حیا کی چادر دونوں کے درمیان ہو۔ چائے کا دور ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر ہاجرہ اور ڈاکٹر عظمی تو بلال کے جوابوں سے خاصی متاثر ہوئی تھیں۔ پروفیسر صاحب ذرا دیر سے مطمئن ہونے والے انسان تھے۔ بلال نے جانے کی اجازت مانگی۔ بلال بیٹا مغرب ہونے والی ہے، رات کا کھانا کھا کر جانا۔ ڈاکٹر ہاجرہ نے پرخلوص انداز میں دعوت دی۔ خالہ جی آج میری پہلے سے دعوت طے ہے، ورنہ میں ضرور کھانا کھاتا آپ کے ہاں۔ عظمی پنک لباس پہنے ہوئے اپنی کالی سیاہ آنکھوں سے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ بلال ڈرائنگ روم سے نکلا تو عظمی اسے اس کی گاڑی تک چھوڑنے آئی۔ بلال گاڑی میں بیٹھنے لگا تو عظمی نے زبان کھولی۔ آپ یہ گاڑی کیوں نہیں بدلتے؟ آپ کی ہم عمر ہے۔ عظمی نے شرارتی انداز میں سوال کیا۔ اس لیے کہ یہ میری پیدائش پر میرے ابا ملک جلال احمد نے خریدی تھی، 8 ماہ انہوں نے چلائی، پھر وہ فوت ہو گئے، ان کی خوشبو آتی ہے اس گاڑی سے۔ بلال غم میں ڈوبی ہوئی آواز سے بولا، یہ موبائل کیوں نہیں بدلتے؟ اب تو آئی فون 5 آ گیا ہے، عظمی افغان نے اپنا سیٹ دکھاتے ہوئے کہا۔ گاڑی میں بیٹھ کر بلال نے اپنا موبائل چوما۔ اس پر میری ماں کے ہاتھ لگے ہیں، یہ کہہ کر بلال وہاں سے چلا گیا۔ وہ موبائل اس کی ماں کا تھا۔ عظمی وہیں کھڑی کھڑی بلال کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ وہ کتنی دیر وہیں کھڑی رہی۔ واپسی پر بلال ماڈل ٹاؤن کے قبرستان کے باہر گاڑی کھڑی کر کے اندر چلا گیا۔ اس سمے اجاز جنجوا وہاں سے گزرا، اس نے بلال کو اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ عظمی اپنے روم میں آئی اور موونگ چیئر پر بیٹھ کر کافی دیر سوچتی رہی بلال کے بارے میں۔ اس کے کانوں میں بلال کے الفاظ گونج رہے تھے اور وہ خیال کی آنکھوں سے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ جواب دیتے ہوئے، میں نے اپنی امی کی کون سی چیز سنبھال کر رکھی ہے؟ جواب ملا، کوئی بھی تو نہیں سوائے ان کی تصویروں کے۔ وہ اٹھی اور اپنی خالہ ہاجرہ کی طرف گئی، شاید ان سے امی کی کوئی چیز مل جائے جس سے ان کی خوشبو آتی ہو۔ ڈیفنس کا وہی ریسٹورنٹ، وہی ٹیبل، مگر چہرے جدا۔ نوشی نے ڈی جے کو بھیج کر ٹیبل بک کروا لیا تھا۔
رات 8 بجے کا وقت طے ہوا تھا ڈنر کے لیے۔ نوشی 7:30 بجے ہی وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس نے سفید چوڑی دار پیجامہ، اوپر لمبی قمیض، کھلے گولڈن بال۔ اس کا لباس بالکل ویسا تھا جیسا پچھلی رات اس کی بہن توشی نے پہنا تھا۔ وہ بار بار اپنی گوری کلائی پر بندھی گھڑی کو تیز چلنے کا حکم دیتی۔ گھڑی تو تیز چل سکتی ہے مگر وقت اپنی مرضی سے سفر کرتا ہے۔ 8 بجنے سے 2 منٹ قبل بلال نوشی کو سلام کرتا ہے جو کہ اس کے دائیں طرف کھڑا تھا۔ نوشی اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور فوراً کہتی ہے، اتنی دیر لگا دی آپ نے؟ بلال اپنی گھڑی پر وقت دیکھتا ہے۔ 8 بجنے والے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہا کچھ نہیں۔ نوشی کو یاد آتا ہے ٹائم تو 8 بجے کا طے ہوا تھا۔ میں تو یوں ہی، اس نے اپنے دل میں کہا۔ بلال اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، بلیک 2 پیس پہنے ہوئے، وائٹ شرٹ کے ساتھ۔ اس کی لائٹ گرین موٹی موٹی آنکھیں، اوپر سے کالے سیاہ گنگریالے بال۔ وہ سادگی کے باوجود فیشن کو مات دے رہا تھا۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ نوشی نے بلال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شعر سنایا، منجمد خون میں ہلچل کر دے، مجھ کو چھو اور مکمل کر دے۔ نوشی نے دوسرا شعر سناتے ہوئے بلال کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ بلال نے مسکراتے ہوئے ہاتھ کھسکا لیا۔ نوشی نے محسوس بھی نہیں کیا۔ ویری نائس، آپ شاعری کا ذوق بھی رکھتی ہیں، کچھ اور ارشاد ہو؟ بلال نے فرمائش کر دی۔ ارشاد کون؟ نوشی حیرت سے بولی، میں تو کسی ارشاد کو نہیں جانتی، میرا مطلب ہے آپ کوئی اور شعر سنائیں۔ بلال زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، اچھا شعر کوئی اور؟ وہ میں… نوشی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، کس سے پنگا لے لیا؟ وہ من ہی من میں بولی، ابھی کوئی ذہن میں نہیں آ رہا۔ وہ بتی سی نکالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ویٹر پاس کھڑا تھا، مینیو سامنے رکھتے ہوئے اور ٹیبلٹ ہاتھ میں لیے ہوئے۔ شکریہ، نوشی نے زیر لب کہا۔ آپ اتنی دیر کیوں لگا دیتے ہیں؟ نوشی نے ویٹر کو گھری ڈالتے ہوئے بولا۔ کھانے کا آرڈر نوشی دے رہی تھی۔ اچھا ایسا کرو آپ، نوشی مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے بولی، ایک پیاز گوشت، فش ٹکا، باقی صاحب سے پوچھ لو۔ میم، پیاز گوشت تو ہمارے مینیو میں ہے ہی نہیں، ویٹر نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ وہ مجھے بہت پسند ہے اس لیے زبان سے نکل گیا، نوشی کھسیانی ہو کر بولی۔ بلال دیکھ رہا تھا نوشی کی کنفیوژن اور انجوائے کر رہا تھا۔ پھر اس نے کھانا خود آرڈر کیا۔ نوشی گردن جھکائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ویسے وہ اشعار تھے کس کے؟ بلال نے نوشی کو تنگ کرنے کے لیے پوچھا۔ وہ شعر کس کے تھے؟ وہ ارم واسطی بہت بڑی شاعر تھیں، اس کے ہیں، یہ بھولا نہیں ابھی تک، نوشی نے دل میں کہا۔ کیا ارم واسطی صاحبہ مر گئی ہیں؟ بلال نے پھر شرارت کی۔ ہاں مر گئی ہیں، پچھلے ہی سال، نوشی اجلت میں بولی۔ نوشی نے وہ شعر ارم واسطی کی ڈائری سے یاد کیے تھے، آج سارا دن رٹا لگا کر۔ اسے کیا معلوم یہ اشعار کن عظیم شعراء کے تھے، وہ تو بس بلال کو امپریس کرنا چاہتی تھی۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ شعر سنا کر پھنس جائے گی۔ منجمد خون میں ہلچل کر دے، مجھ کو چھو اور مکمل کر دے، کتنی پیاسی ہیں یہ بنجر آنکھیں، ابرزادے انہیں جل تھل کر دے، میں نے وہ درد چھپا رکھا ہے جو تیرے حسن کو پاگل کر دے۔ یہ جناب احمد فراز کے اشعار ہیں، بلال نے شعر سنانے کے بعد بتایا۔ اور جو پہلا شعر آپ نے سنایا تھا وہ فیض احمد فیض صاحب کا تھا۔ ویٹر ٹیبل پر کھانا لگا رہا تھا، دونوں طرف سے خاموشی تھی۔ کھانے کے دوران ان دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی سوائے اس کے نوشی تھوڑی دیر بعد بلال کو چور نگاہوں سے دیکھ لیتی۔ ویٹر نے ٹیبل صاف کر دیا۔ کچھ میٹھا ہو جائے؟ بلال نے سنجیدگی سے نوشی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ رس ملائی، نوشی ہولے سے بولی۔ اوکے، 2 رس ملائی، بلال نے ویٹر کو دیکھ کر جواب دیا۔ نوشی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ محبت میں ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے، مگر محبت تبدیلی نہیں مانگتی، محبت خود تبدیل کر دیتی ہے۔ محبت شرطوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی، محبت خود شرط ہے، آپ جیسی ہو ویسی ہی رہو۔ بلال کا ایک ایک لفظ نوشی کے دل پر جا کر لگا۔ مجھے تو آپ سے عشق ہو گیا ہے، نوشی فدا ہو جانے والی آنکھوں کے ساتھ بولی۔ توشی ہمیشہ مجھے کہتی ہے آپ کو مجھ سے محبت ہے، مگر آپ نے تو کبھی بھی نہیں کہا اپنی زبان سے۔ کیا یہ سچ ہے؟ سچ کو سچ ثابت نہیں کر سکتا، سچ کو ہمیشہ وقت ثابت کرتا ہے، بلال کسی دانشور کی طرح بولا۔ یہ بڑی بات جو کہ نوشی کی ذہنی سطح سے بلند تھی، اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ ول یو میری می؟ نوشی نے پیاسی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جیسے بلال سے وصل مانگا ہو۔ مائی پلیجر، بلال سنجیدگی سے بولا، جیسے اسے ڈر زیادہ اور خوشی کم ہو۔ پھر بھی اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ سارا منظر ولید اور ارم اوپر ریسٹورنٹ کی گیلری میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس کو چھوڑ کر یہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ ولید حسد سے بولا ارم کو دیکھ کر جو کہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کیا پرسنالٹی ہے بندے کی، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، واقعی لاجواب پرسنالٹی کا مالک ہے۔ اور جہاں تک شادی کی بات ہے، جو میں کہتی ہوں بس کرتے جاؤ۔ ارم واسطی ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولی۔
اس کے ذہن میں کوئی خرافاتی پلان تھا۔ اس دوران بلال ایک کال ریسیو کرتا ہے۔ ایک ایمرجنسی ہے، سوری، کسی کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، مجھے جنرل ہاسپٹل تک جانا ہے، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ نوشی مزید وقت بلال کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ بلال نے لمحہ بھر سوچا، بل وہ ادا کر چکا تھا، اگر کال ریسیو نہ کرتا تو وہ دونوں تھوڑی دیر مزید بیٹھتے۔ پارکنگ میں آ کر بلال نے ڈی جے کو روپے دیے۔ یہاں سے کھانا لے لو، بی جی، ایس ایم ایس اور سب لوگوں کے لیے، مجھے کچھ کام ہے، نوشی میرے ساتھ ہے۔ بلال نے ڈی جے کو ساری بات سمجھا دی اور وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں جنرل ہاسپٹل کے بلڈ بینک ڈپارٹمنٹ میں تھے۔ بلال خون کی بوتل عطیہ کرنے کے بعد اپنی آستین بند کر رہا تھا۔ ایک آدمی عمر 30 کے لگ بھگ شاپر بیگ میں جوس اور دودھ کے ڈبے لیے کھڑا تھا۔ پاجی، بڑی مہربانی آپ کی، یہ خون ملتا ہی نہیں تھا، میرے سارے رشتہ داروں، یاروں، دوستوں میں سے کسی کا بھی نہیں تھا، ایک دو کا نکلا، انہیں پہلے سے ہی یرکان تھا، کسی کو پیلا یرکان اور کسی کو کالا۔ کوئی بات نہیں پاجی، آپ بھی کسی کے کام آ جانا۔ ویسے کیا نام ہے آپ کا؟ بلال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مستری چمن مسیح راج ہوں، مشکور نگاہوں سے بولا۔ یہ آپ کے لیے۔ شاپر بیگ بلال کو عقیدت سے دیا، جیسے مرید پیر صاحب کو نذرانہ پیش کر رہا ہو۔ کاظمی صاحب نے کہا تھا۔ چمن مسیح نے دودھ اور جوس لانے کی وجہ بتائی۔ شکریہ چمن صاحب، اچھا، اللہ حافظ، تم جاؤ مریض کے پاس۔ ویسے مریض کون ہے؟ بلال نے پوچھا۔ بیوی ہے میری، بڑا آپریشن ہے جی اس کا، بچہ ہونے والا ہے، چمن بول رہا تھا آنسو صاف کرتے ہوئے۔ پہلے 4 بیٹیاں ہیں، اس دفعہ اسکرین کروائی تھی، خیر سے بیٹا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، تم جاؤ، اللہ کرم کرے گا۔ بلال نے چمن مسیح کو تسلی دی اور وہاں سے نکل آیا۔ چمن نے جاتے ہوئے بلال کو دیکھا دور تک۔ نوشی کے لیے یہ سب کچھ عجیب سا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی سرکاری ہاسپٹل میں گئی تھی اور اس کے سامنے بلال کی شخصیت کا نیا پہلو آیا تھا۔ آپ نے خون کیوں دیا؟ نوشی نے پوچھا۔ اعتراض تھا یا سوال؟ بلال سمجھ نہیں پایا۔ اس لیے ہمارے ملک میں خون بہانے والے زیادہ ہیں اور خون دینے والے کم۔ بلال ونڈ اسکرین سے باہر نظریں جمائے گاڑی چلا رہا تھا۔ آپ کو کس نے فون کیا تھا اور یہ کاظمی صاحب کون ہیں؟ نوشی نے تفتیش شروع کی۔ اندرون لاہور میں امام حسین بلڈ ڈونر سوسائٹی ہے، اس کے آفس سے کاظمی صاحب نے فون کیا تھا۔ وہ کیا خون سیل کرتے ہیں؟ نوشی نے اگلا سوال پوچھا۔ بلال نے ہلکا سا کہا لگایا۔ نوشی جی، آپ بھی؟ ایک پرائیویٹ فلاحی ادارہ ہے جو کہ فی سبیل اللہ لوگوں کے کام آتا ہے۔ میں نے چمن کی بیوی کو خون دیا، اب 1-2 دن میں چمن کو فون آ جائے گا تو وہ کسی اور مریض کو عطیہ کر دے گا۔ اب چمن بھی ممبر بن گیا ہے، اگر اس نے خون عطیہ نہ کیا تو؟ نوشی معصومیت سے بولی۔ کرے گا، ضرور کرے گا، کیونکہ اب وہ اس درد سے آشنا ہو چکا ہے جو اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہے۔ اس نے یہ کیوں کہا؟ یہ خون ملتا ہی نہیں ہے۔ نوشی کے سوال ختم نہیں ہوئے۔ اس لیے او نیگیٹو نایاب ہے، سب سے کم لوگوں کا ہوتا ہے، میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے۔ آپ ہر سنڈے خون دیتے ہیں؟ نوشی نے جانچتی نگاہوں سے پوچھا۔ مروانے کا ارادہ ہے؟ ہر سنڈے؟ صرف 3 بار 1 سال میں، بلال مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ کو مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ نوشی نے بلال کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ گاڑی گھر کے باہر تھی، پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد بلال نے جواب دیا۔ مرنے سے ڈر نہیں لگتا، بے وجہ مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ نوشی گاڑی میں بیٹھے ہوئے بلال کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس پر مر مٹی ہو۔ بلال نے اس کی یکسوئی کو توڑا۔ وہ میں نے نوین کو جاب دے دی ہے، کل سے آ جائے گی ڈیوٹی پر۔ کون نوین؟ نوشی بولی جیسے کسی نے نیند سے جگایا ہو ابھی ابھی۔ ہاں وہ نینا، تھینک یو، یہ ڈنر میں کبھی نہیں بھولوں گی، تھینک یو اگین۔